الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کی جڑ ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں یہ فرما دیجیے کہ اگر تم لوگوں کو تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کام کاج، کاروبار، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے احکامات سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو پتہ چلا کہ اپنے ماں باپ، اولاد، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، تجارت، کام کاج، کاروبار، مال پیسہ، ہر چیز سے زیادہ دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، کام کاج کاروبار سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت، جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ نبی علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا جز ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی ہی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے، یعنی عشق ہوتا ہے۔ تو گویا
نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایمان والوں کو شدید محبت ہوتی ہے اور عشق ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، چنیدہ، منتخب کرتا، مصطفیٰ، مرتضی، احمد مجتبیٰ چنے ہوئے ہیں۔ سارے جہان میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑھ کر انتخاب کیا ہے اور اچھا انتخاب کیا ہے وہ نبی علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے۔ پورے جہان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب آقا علیہ السلام ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پہلے میرے دوست سے محبت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، پھر تمہیں مجھ سے محبت حاصل ہوگی۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں پا جائے یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک ہم اپنا تن من دھن نبی علیہ السلام کی محبت میں قربان نہ کریں، قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام صرف میرے اور آپ کے محبوب نہیں، یا صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں۔ نبی علیہ السلام ایسی ذات ہیں جو محبوب کل جہاں ہیں، جو محبوب کل جہاں ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے نے، کائنات کے پتے پتے نے، کائنات کی ہر چیز نے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سچے عاشق، نبی علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لاتے تو آپ کے گھر میں دو پتھر تھے۔ ایک پتھر جب نبی علیہ السلام کو دیکھتا تو سلام پڑھنا شروع کر دیتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کا نام نبی علیہ السلام نے متکلم رکھ دیا، بولتا ہوا پتھر، بولنے والا پتھر۔ تو وہ پتھر سلام پیش کیا کرتا۔ ایک اور پتھر ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام کا سہارا بنتا، تکیہ بنتا۔ نبی علیہ السلام اس کے اوپر ٹیک لگا کر تشریف فرمایا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ پتھروں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول پڑے، ان کنکروں نے، پتھروں نے آقا علیہ السلام پر کلمہ پڑھا، تو پتھروں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی۔ درختوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی۔ کتنی روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گزرتے، درخت اپنی جڑوں سے نکل کر آقا علیہ السلام کے قریب آتے اور آ کر سلام پیش کر کے پھر اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہودی مشرک لوگ تھے، وہ آقا علیہ السلام کو کہنے لگے اگر یہ فلاں درخت آپ کے اوپر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہیں اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر پڑھے یا میرے قریب آ کے پڑھے؟ تو وہ یہودی کہنے لگے اگر قریب آ کے پڑھے تو یہ تو پھر اور ہی زیادہ تعجب کی بات ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس درخت کو حکم دیا کہ درخت پڑھ کلمہ۔ چنانچہ وہ درخت اپنی جڑوں سے نکل کے آیا، آقا علیہ السلام کے قریب آ کر اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پہ لوٹ گیا۔ درختوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک کھجور کا تنا تھا، اس تنے کے ساتھ جو ہے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب تمیم داری مسلمان ہوئے تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے لیے ایک ممبر بنوا لیا۔ اب نبی علیہ السلام اس تنے کے ساتھ ٹیک نہ لگائی بلکہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ جب خطبہ دینے لگے تو مجمع کے دوران سسکیوں کی آواز آئی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہوتا ہے، بل بلا رہا ہوتا ہے، سسکیوں کی آواز آئی۔ تو سب ادھر ادھر دیکھیں کہ بچہ کہاں رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہ تنا ہے
جو میرے فراق میں آج رو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام خطبے سے فارغ ہوئے اور آ کر اس تنے پہ یوں ہاتھ پھیرا جیسے کوئی چھوٹے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، تو وہ تنا سسکیاں لیتے لیتے بل بلاتے خاموش ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کا دست شفقت لگا تو وہ تنا پھر خاموش ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام تو ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے کہ درختوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے۔ تنے نے محبت میں آنسو بہائے، یوں جنت میں پایا مقام۔ تنے نے نبی علیہ السلام کی محبت میں آنسو بہائے تو اسے جنت میں مقام مل گیا۔ تو اگر ایک انسان نبی علیہ السلام کی محبت میں آنسو بہائے گا تو اسے کتنا بلند مقام ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام ایسی عجیب شخصیت، روایات میں آتا ہے حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آخر میں جب قربانی کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے بھی کئی اونٹوں کی قربانی کی۔ جب قربانی کا موقع آیا تو ویسے تو طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو جو ہے نہر کیا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، پھر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جب آقا علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں پکڑی تو سارے اونٹ جو ہے اپنی گردن لمبی کر کے آقا علیہ السلام کے قریب آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ہی ذبح کرنا ہے تو پہلے ہمیں ذبح کریں۔ ہر اونٹ کی یہ کوشش کہ پہلے میرا نمبر آئے، ہر اونٹ اپنی گردن لمبی کر کے آقا علیہ السلام کے سامنے رکھتا کہ پہلے مجھے ذبح کیا جائے۔ تو حیوانات میں بھی نبی علیہ السلام سے محبت کی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک اونٹنی تھی جس پر نبی علیہ السلام نے کئی اسفار کیے، جنگوں میں بھی اسے لے جاتے، سفروں میں بھی اسے لے جاتے۔ تو جب نبی علیہ السلام جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، تو اس وقت جو ہے پیچھے اونٹنی رہ گئی۔ تو وہ اونٹنی نبی علیہ السلام کے فراق میں بڑی روئی، ایسی روئی کہ ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، ہر وقت اس کی آنکھوں سے قطرے ٹپکتے رہتے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا شاید اس کو آنکھوں کی کوئی بیماری لگ گئی ہے کہ یہ جو ہے اب اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے فراق میں روتی رہی۔ اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے گئے تو اس کے بعد اس نے کچھ چیز نہ کھائی، کچھ بھی نہ کھایا، اور صرف روتی رہی روتے روتے چند دنوں میں وہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی اور دنیا سے چلی گئی۔ تو اونٹوں نے، اونٹنیوں نے، حیوانات میں نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گو تھی، اس کے بارے میں مشرکین نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گو پڑھ کلمہ، تو گو نے کلمہ پڑھا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ہر چیز نے ان سے محبت کی ہے۔ ہجرت کے واقعے میں آپ نے پڑھا سنا ہے کہ جب غار کے اندر آپ علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، تو کبوتروں نے وہاں گھونسلے میں انڈے دے دیے، مکڑیوں نے جالے تن دیے تاکہ نبی علیہ السلام کے اوپر کسی کافر، کسی مشرک کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو کبوتروں نے بھی نبی علیہ السلام سے محبت کی، مکڑیوں نے بھی نبی علیہ السلام سے محبت کی۔ اور ایک بڑا عجیب واقعہ کہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے ایک ہرن کو شکار کیا اور پکڑ لیا۔ تو جب اس کے ہاتھ میں ہرن پکڑا ہوا تھا تو مونت ہرن تھی، تو نبی علیہ السلام جب سامنے سے گزرے تو وہ ہرن جو ہے اس نے فریاد کی اور نبی علیہ السلام کی شکایت کی کہ آقا علیہ السلام میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ اس وقت جنگل میں بیٹھا ہے اور اس کو جو ہے دودھ پلانے کا وقت ہے، تو آپ اس شخص سے سفارش کریں کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر دوبارہ واپس یہاں آ جاؤں گی۔ اللہ کی شان، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ دودھ پلا کے آ جائے گی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا چلو آپ کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اگر آپ سچے نبی ہوئے تو یہ واپس آ جائے گی، اگر آپ سچے نبی نہ ہوئے تو یہ واپس نہیں آئے گی۔ چنانچہ وہ ہرن گئی اور جا کر اپنے بچے کو دودھ پلا کر فوراً واپس آ گئی اور وہیں اپنی جگہ پہ کھڑی ہوگی۔ وہ یہودی شخص سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، چنانچہ اس نے وہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام چمکتا ہوا سورج
ہر چیز نے، کائنات کے ذرے ذرے نے ان سے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حیوانات نے، نباتات نے، جمادات نے، اور پھر صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام کے عشاق کی جماعت تھی، عاشقین کی جماعت تھی۔ صحابہ کرام نے کیسے کیسے اپنی جانیں جو ہے نبی علیہ السلام پر لوٹائی ہیں، اور کیسے کیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے۔ ایک صحابی میدان جنگ کے اندر ہیں اور جو ہے زخمی بہت شدید ہو گئے، آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، اب دنیا سے جانے لگے ہیں۔ تو دوسرے ایک صحابی نے پوچھا الک حاجہ، آپ کی کوئی آخری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ۔ تو کہنے لگے آخری خواہش یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے چہرے کا ایک مرتبہ پھر دیدار کروں۔ چنانچہ ان دوسرے صحابی نے ان زخمی صحابی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور جلدی جلدی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا، اور پھر فرمایا کہ آنکھیں کھولو، آقا علیہ السلام سامنے ہیں۔ ان صحابی نے یوں نبی علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ڈالی اور دیکھتے دیکھتے ہی دنیا سے تشریف لے گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے ایسے محبت کی ہے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کے بال گنگریالے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کے مشابہ بن جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام کی زلفیں ہوتی تھی اور درمیان میں سے مانگ نکالتے تھے، آدھے بال ادھر آدھے بال ادھر۔ تو گنگریالے بالوں میں تو ایسے مانگ بنتی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سلائی لوہے کی گرم کی اور گرم کرنے کے بعد اپنے سر میں یہاں پھیر دی، سر جل گیا، زخمی ہو گیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ تو فرمانے لگے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سر کے درمیان میں بھی مانگ بنی ہوئی ہو، نظر آتی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے سے تو لوگوں نے ایسے محبت کی ہے، صحابہ کرام نے اپنے وہ دانت توڑوا دیے جو نبی علیہ السلام کے طائف کے میدان میں دانت شہید ہوئے تھے، وہ دانت توڑوا دیے کہ آقا علیہ السلام کے یہ دانت شہید ہوئے تھے تو ہمارے بھی یہ دانت نہیں ہونے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کسی کی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر محبت دیکھنی ہو تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز یہ پسند ہے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اور دوسری چیز یہ پسند ہے کہ میں اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرتا رہوں۔ چنانچہ عملی طور پر بھی انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا۔ جب جو ہے جہاد کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی، نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا حسب استطاعت جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر آئے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں سے سب کچھ سارا مال لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ دیوار پر رات کا وقت تھا تو ہاتھ پھیر رہے تھے، کسی نے پوچھا یہ کیوں کر رہے؟ مانے لگے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دیوار میں کوئی سوئی وغیرہ نہ لگی ہو، کہ سوئی بھی پیچھے نہ بچ جائے، سب کچھ لے کے جانا ہے آج۔ تو جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر پیچھے کیا لے کر آئے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پوچھیں کیا لے کر آئے ہو، یہ پوچھیں کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرمانے لگا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ اب اسی مجلس میں تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران، جبرائیل آپ نے کیوں ٹاٹ کا لباس پہنا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ تیرے آپ کے دوست ابو بکر صدیق نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانی فرشتوں میں اعلان کر دیا کہ آج سارے نوری ملائکہ فرشتے ٹاٹ کا لباس پہن لو، کیونکہ آج میرے ایک دوست نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ لباس اللہ کو اتنا پسند آیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو، اور ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر کیا تم اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو؟ کرسی دے دیں بزرگ، کیا تم اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو؟ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا یا اللہ میں تو ہر حال میں
آپ سے راضی ہوں، میں تو ہر حال میں آپ سے راضی ہوں۔ اللہ نہ تو وصل ہے اچھا، نہ حجر ہے اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں بندے کے لیے وہی حال اچھا ہوتا ہے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نہ اس کا جینا ہے نہ اس کا مرنا ہے۔ جینا اور مرنا اسی کا ہوگا جس کو نبی علیہ السلام کا سچا عشق حاصل ہو۔ نبی علیہ السلام سے لوگوں نے عجیب عجیب اداؤں کے ساتھ محبت کی، عجیب عجیب طریقوں سے محبت کی، ایسی ایسی ادائیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ بھی کیسے عاشق تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں آتے اور آ کر نبی علیہ السلام کو دیکھتے رہتے اور پھر چلے جاتے، پھر آتے پھر دیکھتے رہتے پھر چلے جاتے۔ ایک عرصہ تک انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوئی بھی بات نہ کی، بس صرف آتے اور دیکھ کر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی سارے لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی باتیں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، آپ بھی آتے ہو، کبھی آپ نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، کبھی آپ نے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ تو فرمانے لگے میں اصل میں جب گھر سے چلتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ خالص نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، خالص نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس نیت سے آتا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ سوال پوچھنے اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں تو اپنا مقصد پورا کر کے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو بس نبی علیہ السلام کو دیکھتے رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے ایسے بھی تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹائی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی، نبی علیہ السلام کو دیکھتی، ہمارے آقا کو دیکھتی تو گردنیں کٹوا دیتی۔ لیکن نقطے کی بات، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوائی ہیں، ایمان نہیں لائی۔ اگر آقا علیہ السلام کو دیکھنے والیاں جو تھی انہوں نے پہلے ایمان لایا، بعد میں ایمان پر اپنی گردنیں بھی کٹوا دی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، بات میں سناواں ایک ایسے معجبین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی، دیکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، عشق دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی۔ آقا علیہ السلام کا ایسا حسن و جمال کہ نبی علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے ایمان لایا۔ عبداللہ ابن سلام ایک یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، تو یہودیوں نے ان کو تیار کیا کہ آپ جاؤ نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کرو۔ تو بڑے عجیب عجیب سوالات تیار کر کے آئے نبی علیہ السلام سے کرنے کے لیے، لیکن جب نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا تو دل میں ایمان اتر گیا۔ سوال تو کیا کرنے تھے، سوالات بھول گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھ کے جب واپس گئے تو یہودیوں نے بڑا لان تان کیا، آپ اتنے بڑے عالم، آپ کو ہم نے چنا تھا کہ آپ سوال جواب کر کے آئیں، آپ ہی اپنا دین مذہب بدل کے آگے، آپ ہی گرفتار ہو کے آگے۔ تو وہ کہنے لگے بھائی اب آؤ تو صحیح، ہمارے آقا کا چہرہ تو دیکھو، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا عشق دی اخیر ویکھی اودے عاشقین دی، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، جگ دے حسینہ کو لو بد کے حسین دی۔ تو نبی علیہ السلام کو دیکھنے والے ایمان لے آیا کرتے تھے۔ اس لیے کسی عربی شاعر نے کہا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، ہمارا بھی ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، لیکن ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء،
فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء. فرماتے ہیں کہ جو دنیا والوں کا سورج ہے، یہ آسمان کا سورج ہے، یہ تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور ہمارا جو سورج ہے وہ تو رات کو بھی طلوع ہوتا ہے. آقا علیہ السلام تو رات کو بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی علیہ السلام سورج کی روشنی کی مانند روشن ہے. آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کا نور اس طرح پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو سراج منیر فرمایا ہے، چمکتا ہوا چراغ، چمکتا ہوا سراج. تو لوم الخفاش لا یضر الشمس، چمگادڑ دن کے وقت نہیں دیکھتی، دن کے وقت اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اب چمگادڑ سورج کو ملامت کرے کہ سورج آتا ہے تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، سورج آنے سے اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. تو چمگادڑ کے ملامت کرنے سے سورج کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو یہ چمگادڑیں، یہ ہؤلاء الشرذمۃ القلیلہ، یہ جو ہے کنویں کے مینڈک، یہ تالاب کے مینڈک، یہ ملامت کرتے رہیں سورج کو، کوئی نقصان نہیں پہنچتا. کوئی بندہ چاند پہ تھوکے نا تو تھوک اپنے منہ پہ آتا ہے، تو یہ تھوکنے والے اپنے منہ پہ تھوک رہے ہیں. یہ ہمارے سورج تک ان کا تھوک نہیں پہنچ سکتا. یہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت دنیا برباد کر رہے ہیں. وَعَوَاءُ الْقَلْبِ لَا يَظْلِمُ الْبَدْرِ، کتوں کا بھونکنا چاند کو تاریک نہیں کر سکتا. رات، چاندنی رات جب چمکتی ہے، چاند سامنے آتا ہے، کتا اس کو دیکھ کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ دنیا کے کتے اگر ہمارے چاند کو، چمکتے دمکتے چاند کو، ہمارے آقا علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو یہ بھونکیں گے تو ان کا بھونکنا ہمارے آقا علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا. ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام سے تو دنیا کے ہر ذرے ذرے نے محبت کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندی گد کی جانے مردے کھاون والی. تو آقا علیہ السلام کی قدر آقا علیہ السلام کے دیوانوں کو پتہ ہے، عاشقین کو پتہ ہے، ایمان والوں کو پتہ ہے. یہ تو گد ہیں مردار کھانے والے، حرام کھانے والے اور حرام کام کرنے والے. ان گدوں کو کیا پتہ ہے آقا علیہ السلام کی حرمت کا، آقا علیہ السلام کی عزت آبرو کا، احترام کا. ان لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ اللہ اکبر. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے شاعر، مدح رسول، نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے والے شاعر ہیں. ایسے عجیب کلام میں آقا علیہ السلام کی تعریف کی کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تجھ جیسا حسین اور جمیل آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تجھ جیسا حسین اور جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. آقا علیہ السلام ایسے حسین و جمیل ہیں، ایسے خوبصورت ہیں. آقا علیہ السلام ایسے بلند ہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پھر فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، تو ایسے عیوب سے بری اور منزہ پاک پیدا ہوا ہے. كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا تو ایسے پیدا کیا گیا جیسے تو چاہتا تھا. اپنی مرضی سے جیسا کوئی بندہ بننا چاہے اور اپنی پسند کا بننا چاہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا ہی بنا دیا ہے. کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی شخصیت کامل ذات ہیں، کامل شخصیت ہیں. دنیا کے کسی بھی شعبے کا کوئی بندہ ہو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی شعبہ زراعت سے تعلق رکھنے والا کسان ہے، کوئی کچھ ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہر معاملے میں اس کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ ہم جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی ان کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو غیروں نے اتباع کی ہے، غیروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کی ہے، لیکن یہ چمگادڑ اور یہ کتے اور یہ جو ہے شرذمۃ قلیلہ، تالاب اور جو ہے حوض کے مینڈک، ان کو کیا پتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کیا ہے۔ اس لیے آج دنیا ہمارا امتحان لے رہی ہے، دنیا ہمارا امتحان لے رہی ہے، ہماری غیرت کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ ان کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان جتنا بھی بے عمل ہو، جتنا بھی بدکار ہو، جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی فاسق فاجر ہو، یاد رکھو مسلمان کبھی بھی بے غیرت نہیں ہوا کرتا۔ مسلمان کبھی بھی بے غیرت نہیں ہوا کرتا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کو برداشت کر لے۔ یہ چھپ چھپ کر جو سامنے نہیں آتے، اپنے محلات میں اور اپنے ملکوں میں دور بیٹھ کر اور چھپ چھپ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ ہم محفوظ ہو گئے ہیں، یہ نہ سمجھو ہم محفوظ ہیں۔ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ گستاخی کر لی، اس نے اپنا جینا مرنا حرام کر دیا۔ یہ مسلمان کبھی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ یہ مومن یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے کبھی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ اس نے گویا کہ اپنا جینا بھی مشکل کر دیا اور مرنا بھی حرام کر دیا۔ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اور اس نے اپنی دنیا اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اب اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے کتنا بھی کوئی بے عمل ہو، فاسق فاجر ہو، لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ ایمان کا ایسا بیج دل میں چلا گیا کہ اب جو کچھ بھی ہو اللہ رسول کی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی۔ جیسے کوئی اپنے باپ کی گستاخی اور توہین برداشت نہیں کرتا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین، چنانچہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک شرابی شراب پی رہا تھا، اس کے سامنے کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، اس نے وہی شراب کی بوتل اٹھائی اور اس کے سر میں دے ماری، کہنے لگا یاد رکھو میں شرابی ضرور ہوں، کبابی ضرور ہوں، گناہگار ضرور ہوں، بے عمل ضرور ہوں، زندگی میں کبھی کوئی ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، لیکن میں مسلمان کہلاتا ہوں، لہٰذا میں بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی برداشت کر لوں۔ ایمان ایسی چیز ہے۔ تو یہ جو ہمارا امتحان لے رہے ہیں دنیا والے، یہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو یہ بات ذہنوں سے نکال دینی چاہیے کہ مسلمان کی غیرت ختم ہو جائے گی۔ مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے لیکن غیرت ختم نہیں ہو سکتی، یہ بات ان کو ذہنوں سے نکال دینی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دل و جان سے محبت کریں، جس طرح پتھروں نے محبت کی، درختوں نے محبت کی، کبوتروں نے محبت کی، کنکروں نے محبت کی، مکڑیوں نے محبت کی، ہرن نے محبت کی، بھیڑیوں نے محبت کی، انسانوں نے محبت کی، درختوں نے محبت کی، اور ہر چیز نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی۔ تو انسان تو اس کا زیادہ حقدار ہے کہ انسان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت کرے۔ لیکن یاد رکھیں محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، صرف ہم محبت محبت ہی کہتے رہیں گے اور تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر محبت کا مزہ نہیں ہوگا۔ محبت کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اتباع کرے، اتباع کرے۔ ویسے کہتے ہیں نا، میں قربان جانیاں قربان جانی، ایک بیوی تھی اپنے شوہر کو کہتی تھی میں قربان جانیاں قربان جانیاں، جب قربان جانے کا وقت آیا تو کہنے لگی ملتان جانیاں ملتان جانیاں۔ تو ایسا نہ ہو، ایسی محبت نہ ہو
کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محب ہیں، عاشق ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے تو پھر ہم کہیں ملتان جانیے. تو ایسا نہ ہو، سچی محبت ہو. سچی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو، محبت چاہتے ہو، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، تمہیں اللہ رسول کی محبت نصیب ہو جائے گی. تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال پر، افعال پر، اوامر پر عمل کریں. مثال کے طور پہ سب سے پہلا ایک حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے عرب کے تپتے صحراؤں میں تپتی ریت پر سر رکھ کر اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے دعائیں مانگی ہیں. امتی امتی امتی. کل قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی کہے گا نفسی 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 نفسی، میری جان میری جان. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے امتی امتی امتی. دنیا میں بھی ہر امتی کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور آخرت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کی فکر ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جانے لگتے ہیں، دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں، دنیا سے آخرت کی طرف سفر ہوتا ہے، تو آخری الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا تھے؟ فرمایا اے میری امت، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا. تو پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے کرنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آخری بات اور وصیت جو جاتے وقت کی تھی کہ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اس کے اوپر بھی اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو پھر ہم کیسے عاشق؟ پھر ہم کیسے عاشق؟ سچے عاشق بنے، دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کو بٹھائے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں طاقت بھی عطا کریں گے. روحانی طاقت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ظاہری طاقت بھی عطا کریں گے. پھر انشاءاللہ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی چمگادڑ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس طرح بات نہیں کر سکیں گے، ایسا معاملہ اور کردار نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قوت عطا کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا آخری دور آئے گا، مسلمان ایسے ہوں گے کہ کفار کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، پھونک مارو تو پیچھے ہو جائے جھاگ. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی طاقت بہت کم ہوگی، ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہوگی. تو صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا نام کے مسلمان تو بہت ہوں گے مگر کام کے مسلمان بہت کم ہوں گے. عمل زندگیوں سے اٹھ جائے گا تو یہ طاقت ختم ہو جائے گی. آج اگر ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ ایک بندے نے گستاخی کی کسی بھی ملک میں کی، آپ یہ بتاؤ پورا پاکستان اسلامی ملک ہے، اس نے کیا کیا اور کیا کر سکتا ہے؟ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں اور ہم ان بولتے ہوئے منہوں کو بند کریں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے، توہین کرے، 2 منٹ سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین رسالت کی سزا ہی قتل ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے. ابو لہب نے توہین کی تھی، پتھر اٹھائے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا جلال ایسا اللہ تعالیٰ کو آیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے یہ دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہیں کہ اگر ہم اٹھیں گے تو گستاخوں کو جو ہے کلا کما کریں گے اور ان کا جو ہے ہم ان کو انتقام لیں گے. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. اللہ اس گستاخ کے ہاتھوں کو بھی توڑ سکتے ہیں اور توڑیں گے. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن نے گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نمونہ بنایا ہے، نشان بنایا ہے. دیکھ لو کوئی اور بھی اگر جو ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والوں دیکھو اور عبرت حاصل کرو، کوئی اور بھی اگر اس طرح کی گستاخی کرے گا، ایسا معاملہ کرے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا. وہ آگ میں جل جائے گا اور وہ پانی میں غرق ہو جائے گا، وہ مکان کے نیچے دب جائے گا. ایسے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ اس گستاخ کے ہاتھوں کو بھی تباہ کر دیں گے، اسے برباد کر دیں گے، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ لیکن ایمان والوں کو بھی تو اظہار محبت کرنا چاہیے، ایمان والوں کو بھی تو اظہار محبت کرنا چاہیے۔ تو اظہار محبت میں کم از کم ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق نظر تو آئیں۔ اللہ، ہمارا ظاہر کسی اور جیسا، انہی گستاخوں جیسا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہمارا ظاہر ان جیسا ہے، ہماری شکل و صورت ان جیسی ہے، ہمارے معاملات کردار ان جیسے ہیں، ہمیں نماز روزے کا کوئی فکر نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہے، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نہیں دکھا رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق اختیار کریں، سچی محبت کریں، اور سب سے پہلے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتباع کریں۔ جیسے ابھی واقعات سنائے تھے صحابہ کرام کی اتباع کے، کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے کیسے اتباع کی، کہ انہوں نے سلائی گرم کر کے اپنے سر میں لگا دی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہوں، سر کو جلا دیا، مگر ایک سر میں مانگ بنانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے وہ تکلیف برداشت کر لی۔ اور جو مشابہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دی ہوئی ہے، اس کو رکھنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی حکومت کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے عاشق؟ سچے عاشق تو وہ تھے جو تکلیفیں اٹھا کر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک شاعر تھے، اللہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بڑے عجیب عجیب اشعار لکھے، تو کسی اللہ والے نے ان اشعار کو پڑھا تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ان شاعر سے جا کر ملوں گا۔ تو جب وہ فارس کے علاقے میں رہتے تھے، جب وہاں ملنے گئے تو پوچھا کہ فلاں نام کے کوئی شاعر ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ نائی کی دکان میں ہیں، حجام کی دکان میں ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ والے وہاں چلے گئے، دیکھا تو وہ شاعر داڑھی منڈوا رہے ہیں، بڑے حیران ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے اور اتنے عجیب و غریب اشعار کہ بندہ پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ اس بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی سچی محبت، لیکن داڑھی منڈا رہا ہے۔ تو کہنے لگے مرزا بے دل ان کا نام تھا، فرمایا مرزا ریش میں تراشی، داڑھی منڈا رہے ہو؟ تو کہنے لگے ریش میں تراشم دلے کسے نمی خراشم، میں داڑھی منڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ تو ان اللہ والوں نے فرمایا بلے دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی نہیں، بلکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا رہے ہو۔ جب اس کے دل میں بات اتری تو سمجھ گیا، کہنے لگا جزاک اللہ چشمم باز کر دائی مرا بجان جا ہم راز کرتا ہی، اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ میرے دل کی آنکھ تو نے کھول دی ہے اور مجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے ملا دیا ہے۔ یہی وہ گناہ تھا جو رکاوٹ بنا ہوا تھا، عشق و محبت تو تھا مگر شریعت پر عمل نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب نہیں تھا۔ یہی وہ گناہ تھا، اس گناہ سے اب میں نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا قرب اور وصل عطا کر دیا۔ تو بعض مرتبہ کوئی ایک ہی گناہ ایسا ہوتا ہے جو بندے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کے دعوے کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر جانے لوٹانے والے، ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع تو کر لیں۔ اگر کل قیامت کے دن پوچھا گیا کہ دنیا کے فلاں کونے پر ایک گستاخ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی، بتاؤ مسلمانوں تم نے کیا کردار سر انجام دیا تھا، تم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا تھا؟ اگر ہم نے یہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہم تڑپ تو بہت رہے تھے، بےتاب تو بہت تھے، دل میں غم اور دکھ تو بڑا تھا، دل چاہتا تھا کہ یہ گستاخ سامنے ہوتا، ہم اس کا کیما بنا دیتے، ہم اسے جلا دیتے، ہم اس کے ہاتھ توڑ دیتے، اس کی ٹانگیں توڑ دیتے، اس کی گردن جدا کر دیتے، اپنی جان اس پر فدا کر دیتے، لیکن یہ بڑے دور تھا، ہم اس تک پہنچ نہ سکے۔ ممکن ہے، امید ہے یہ عذر قبول ہو جائے گا، لیکن اگر یہ پوچھا گیا کہ تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے دعوے تھے، مگر بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیوں نہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کیوں نہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ،
نماز میں کوتاہی نہ کرنا، نماز کا خیال رکھنا۔ پھر اگر ہم نے کوئی عذر کیا کہ ہمیں نماز سکھانے والا کوئی نہ تھا، نماز بتانے والا کوئی نہیں تھا، حکومت کی طرف سے پابندیاں تھی نماز نہ پڑھا کرو، تو پھر یاد رکھو یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اتباع پہلے ہے، اتباع کرو، اللہ تعالی ہمیں وہ روحانی اور ظاہری طاقت بھی عطا کر دیں گے کہ پھر انشاءاللہ ہمارے سامنے دنیا میں کہیں بھی کوئی گستاخ ایسی جو ہے زبان درازی نہیں کر سکے گا، ایسی جو ہے قلم استعمال نہیں کر سکے گا، ہاتھ استعمال نہیں کر سکے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر تن من دھن فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو دل و جان سے تیار رہنا چاہیے، اگر کہیں قربانی کی ضرورت پیش آ گئی، مجھے آگے بڑھنا پڑا، تو انشاءاللہ میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ ایسے گستاخوں کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اور ان کو دنیا سے مٹانے کے لیے جہاں تک میری ضرورت پیش آئے گی، مال کی ضرورت پیش آئے، جان کی ضرورت پیش آئے، میں ہر وقت حاضر ہوں۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل میں محفوظ رہنا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے اور تازہ رہنا چاہیے۔ باقی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اسباب دیں، وسائل دیں، اس کے مطابق کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کے مطابق ہمت بھی کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔